یاد رہے کہ تینوں ٹیموں سے آج علم نور ہے سیگمنٹ میں 3 سوال ہوں گے، تو ساری ٹیموں سے گزارش ہے کہ اب غلطی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے، سوالات کم ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ مسٹیک نہ ہو، نمبر پورے ملیں۔ شہداد پور والوں سے کریں گے پہلا سوال، کن 4 موقعوں پر شیطان دھاڑے مار مار کر رویا تھا؟ چلے جناب، شیطان کب رویا تھا اور کیوں رویا تھا آج سن لیجئے۔ جگا لے اس شعور کو جو حکمتوں کو ڈھونڈ لے، جگا لے اس شعور کو۔ جب اس پر بارگاہ الہی سے لعنت کی گئی، جب اسے زمین پر اتارا گیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ جب بارگاہ الہی سے اس پر لعنت کی گئی، نمبر 1، جب اسے زمین پر اتارا گیا، نمبر 3، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، اور نمبر 4، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ان چاروں موقعوں پر شیطان دھاڑے مار مار کر رویا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اگر کسی کا کوئی بچہ مر جائے تو کیا اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ لیا والوں سے سوال ہے۔ جب بچہ پیدا ہو اور اس کے سانس جاری ہوں تو اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ زندہ ہو تو اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں، جو انتقال کر جائے اس کا عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ جناب، عقیقہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک سانس جاری ہو، یعنی زندہ کا عقیقہ ہو سکتا ہے، جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کا عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ سوال مظفر گڑھ والوں سے ہے، دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرنے پر آخرت میں اللہ پاک کیا انعام عطا فرمائے گا؟ علم نور ہے، علم نور ہے، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر روز قیامت اس شخص کی پردہ پوشی فرمائے کیا گا۔ کمال کی حدیث ہے، جو بندہ دنیا میں دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اب ذرا ناظرین غور کیجئے، آج لوگ تلاش کرتے ہیں کسی کا عیب پتہ چل جائے، کسی کا پرابلم ملے، کسی کا اسکینڈل ملے، فوراً میسج چلانا ہے، فوراً دوسروں کو بتانا ہے۔ ایسا نہ کیجئے، جو دوسروں کے عیب اچھالتا ہے دنیا میں اس کے عیب کھول دیے جاتے ہیں۔ پتہ چل بھی جائے کسی کی کوئی برائی تو چھپا دیں، ڈھک دیں۔ کوئی بندوں کے عیب چھپائے گا، اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کن خوبیوں سے متاثر ہوئیں؟ شہداد پور والوں سے سوال ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش اخلاق سے آپ کے طرف متاثر ہوئی۔ دیکھیں، سیرت تو کافی طویل ہوتی ہے نا، کچھ اسپیسیفک عادت تھی جو بیان کی گئیں، جو آپ کو سلیبس میں بھی دی گئی ہوں گی نا۔ جی، وہ کیا ہیں؟ آپ کی امانت داری اور آپ کی سچائی سے۔ جی، امانت داری، سچائی اور اچھے اخلاق سے متاثر ہوئیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ قیامت کے دن باب الریان سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ لیا والوں سے سوال ہے۔ باب ریان اس کا معنی ہے شرابی کا دروازہ، اس سے روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن روزہ داروں کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ حدیث پاک میں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کے متعلق کیا بیان کیا گیا؟ یہ پاک نور علم کو جہاں میں بانٹتے پھرے، یہ پاک نور علم کو جہاں میں بانٹتے پھرے، چراغ سے چراغ کو جلائیں گے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اللہ عز و جل کا اس سے ذمہ اٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر کے رجوع کرے۔ جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اللہ عز و جل اس کے عمل برباد کر دے گا، اور اللہ عز و جل کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک کہ وہ توبہ کے ذریعے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے۔ جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں جناب۔ اب باری پھر شہداد پور والوں کی ہے۔ آخری سوال ہے، علم نور ہے سیگمنٹ کا، عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خزانہ جو ہے کھو گیا وہ پائیں گے، یہ عزم ہے۔ خزانہ جو ہے کھو
اگر کوئی نیک مخلص اور عاشق رسول بندے کی صحبت مل جائے تو یہ دونوں جہانوں کے لیے سعادت ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ایسی کتابیں پڑھے جن سے عبادت کا شوق حاصل ہو، جیسے احیاء العلوم، منہاج العابدین، نیکی کی دعوت، فیضان سنت وغیرہ، تو ان سے عبادت کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اچھوں کی صحبت ملے گی، اچھی پیاری کتابیں پڑھیں گے، عبادت کا شوق بڑھتا جائے گا۔ جواب درست دے دیا جناب۔ کوئی ایسی 4 چیزیں بتائیں جو نبیوں کی سنت ہے۔ ناظرین غور سے سنیے گا۔ امت نبی بچائیں گے یہ عزم ہے، گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ حیا، مسواک، نکاح اور خوشبو لگانا یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہے۔ نکاح، مسواک، حیا اور خوشبو یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ جناب مظفر گھر والوں سے سوال ہے، اور یہ اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہے۔ اب تک کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ بتائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علاج کے لیے نماز چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ روشنی بلندیوں کا راستہ ہے یہ، جب آپ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بیٹے حضرت سیدنا ابن عباس کو نماز چھوڑنے کا کہا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بابرکت نشان ہے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس حال میں ملے گا کہ اس پر غضب فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے وہ بندہ اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب فرمائے گا۔ جناب آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، علاج کے لیے بھی میں نے نماز نہیں چھوڑنا، تو آج کل چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ نماز چھوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں علماء کی اجازت سے جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، مگر نماز ہر حال میں پڑھنی ہوگی۔ اللہ ہمیں نماز کی اہمیت سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ جناب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، غلطی کوئی نہیں کی، تینوں کے نمبر برابر ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ اور آپ کی کالز کی طرف جائیں، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کچھ سوال کرتے ہیں۔